وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس کے پہلے میں نے یہ سبق پڑھایا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سبق پیج نمبر 35، اس کے بعد پیج نمبر 36 ہے یہ، ٹھیک۔ الفاظ اونٹ، کیا ہے یہ؟ اونٹ۔ اس کے پہلے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ اردو میں اس کا قاعدہ ہو سکتا ہے لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ سبق کی مدد، ٹھیک ہے۔ نون غنہ ناک میں بولا جاتا ہے۔ کہاں بولا جاتا ہے؟ نون غنہ ناک میں بولا جاتا ہے۔ یہ نون ساکن ہے جو لفظوں کے آخر میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ ہر لفظ کے آخر میں آتا ہے۔ جب آخر میں آتا ہے تو نون کا نقطہ نہیں نکالتے، نہیں لگاتے۔ نون غنہ کے بعد اگر با ہو تو میم کی آواز دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ اس میں کچھ بتایا گیا۔ نون غنہ ناک میں بولا جاتا ہے۔ یہ نون ساکن ہے جو لفظوں کے آخر میں آتا ہے۔ جب آخر میں آتا ہے تو نون کا نقطہ نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہیں ابھی آگے آئے گا۔ نمبر 2، نون غنہ کے بعد اگر با ہو تو میم کی آواز دیتا ہے۔ نون غنہ کے بعد اگر با رہے گا تو اس سے میم کی آواز پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ الفاظ: اونٹ، بانس، سانس۔ یہ ساری مثال میں پہلے دے چکا ہوں، اس میں کیا نام ہے، نورانی قاعدے میں حروف اخفا میں، کہ اسی طرح کی آواز جب اخفا کریں گے، تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو اسی طرح سے جو بانس کا نون ہے، ٹھیک ہے، نون کی آواز کس طرح سے آ رہی ہے، اونٹ کی آواز ہمارے ناک میں کس طرح سے جا رہی ہے، سانس کی آواز میں ہم ناک میں آواز لے جا رہے ہیں، تو اسی طرح سے اخفا بھی ہوگا۔ فانس، کانٹا، سانپ، آنکھ، دانت ہیں۔ جب آخر میں نون لکھا جاتا ہے تو اس میں نقطہ نہیں ہوتا، وہی پیچھے نقطہ نہیں لگاتے ہیں، بتائے گا۔ تو یہ مثال سامنے آ گئی ہیں۔ میں، وہاں، یہاں، کہاں، ہوں۔ نون غنہ جہاں میم کی آواز نکلے۔ ابھی تک تو نون کی آواز نکل رہی تھی، اب یہاں پہ میم کی آواز آئے گی جب نون کے بعد کیا آئے گا؟ با آ جائے گا۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے گا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ ابھی وہ اقلاب کا قاعدہ نہیں آیا ہے نورانی قاعدے میں، آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو نون غنہ جہاں میم کی آواز نکلے۔ انبیاء، نون کے بعد کیا ہے؟ با ہے، تو نون کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدل دیں گے، انبیاء پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ہمیشہ یاد رہے کہ نون کے بعد اگر با آ جائے گا اردو پڑھنے میں یا عربی پڑھنے میں، نون کے بعد اگر با آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، نون کے بعد نہیں، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو میم سے بدل کے پڑھیں گے، جیسے انبیاء، دنبا، شنبا، شنبا لکھا ہے نا، دنبا لکھا ہے، انبیاء لکھا ہے، یہ اس طرح سے نہیں، یہ اس طرح سے پڑھیں گے، انبیاء، دنبا، شنبا۔ عنبر ہے، کیا ہے؟ عنبر ہے، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ عنبر، نون کو میم سے بدل دیں گے، ٹھیک۔ عنبر، منبع لکھا ہے، کیا ہے؟ میم نون با عین، منبع لکھا ہے، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ منبع۔ کیا پڑھیں گے؟ منبع۔ وہاں مت جا، اس کو نگنہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ نگنہ، ٹھیک ہے۔ وہاں مت جا، سانپ سے بچ، سانپ سے بچ۔ اونٹ کانٹے کھاتا ہے، اونٹ کانٹے کھاتا ہے۔ آنکھ اور دانت صاف کرو، بہت انبیاء آئے، بہت انبیاء آئے۔ شنبہ کے بعد یک شنبہ آتا ہے، دریا کا منبع ہے۔ عنبر ایک خوشبو ہے، کیا ہے؟ عنبر ایک خوشبو ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے یہ بھی بتا دیا کہ نون غنہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں مثال جیسے بانس ساز کی مثال دیا تھا حروف اخفا کی، وہ بھی بتا دیا ہوں۔ اور نون ساکن کے بعد با آئے گا، چاہے اردو میں ہو چاہے نورانی قاعدے میں ہو، تو کیا ہوگا؟ میم سے بدل کے پڑھیں گے، جیسے عنبر، شنبا، انبیاء، دنبا، ٹھیک ہے۔ عنبر ایک خوشبو ہے، عنبر کیا ہے؟ ایک خوشبو ہے۔ اب آپ لوگ اس کو 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار، مطلب اگر ایک بار میں یاد ہو جا رہا ہے یا دیکھتے ہی یاد ہو جا رہا ہے،
یہ سبق ہے، جتنے بھی سبق ہم نے ڈالے ہیں، اگر آپ لوگ کو دیکھتے ہی یاد ہو جا رہا ہے تو مت سنیے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے کے سبق کا انتظار کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں یاد ہو رہا تو 2 بار 3 بار 4 بار پڑھیے، اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔